बिल्कुल। बस आपने मेहनत करनी है और इंशाल्लाह जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि दुआ और मेहनत कभी भी अल्लाह तबारक व तआला जाया नहीं ज़रूर जाने करते, देते। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी। जी आ गया। आज हमने कौन सी आयत करनी है? 10। 10। 10 बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, इरम आप बताएं हमें सूरह यासीन आयत नंबर 10 सबसे पहले तजवीद के कवायद बताएं, फिर इसकी तिलावत करें। जी जरूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वाव के ऊपर ज़बर है, ये सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। सीन के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से अच्छा हम इरम थोड़ी सी वजाहत कर दें, आपने बोला वाव को जल्दी अदा करेंगे, सिंगल हरकत है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। सिंगल हरकत 3 है, ज़बर ज़ेर पेश, और हम इनको हमेशा जल्दी अदा करेंगे, इनको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। तो जी, सीन के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, लेकिन आगे आगे हमज़ा के ऊपर बड़ा मद है, और बड़ा मद हमेशा 5 अलिफ के कायम मकाम होता है, तो हम इसको 5 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा इरम ये जो आपने बोला बड़ा मद है, इसको 5 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे, तो ये क्या साइज में बड़ा है इसलिए आप इसे बड़ा कह रही हैं? नहीं, हमेशा जो है साइज़ में भी होता है, लेकिन हमेशा एंड में जो है थोड़ा-सा मोटा होता है। मोटा होता है? जी, यानी थोड़ी-सी इसकी शेप भी डिफरेंट होती है, और एंड में थोड़ा-सा हमेशा एंड पार्ट हमेशा थोड़ा-सा मोटा लिखा होता है, इस वजह से इसको इसकी बिल्कुल। पहचान ये है। छोटी मद हमेशा ऐसे गोलाई में बारीक होती होती है। है। बिल्कुल, और बड़ा मद जो है वो आखिर से बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी लाइन, सीधी सी लाइन होती है। जी। बेशक ये साइज में छोटा हो या बड़ा हो, तो हमने हमेशा अकॉर्डिंग टू शेप देखना है, ना कि अकॉर्डिंग टू साइज़। साइज। साइज। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बढ़े। अम, हमज़ा के ऊपर तनवीन है, यानी 2 पेश हैं, और आगे आइन के ऊपर ज़बर है। बिल्कुल, और जी, तो हम यहाँ पे इज़हार करेंगे, क्योंकि जब भी तनवीन के बाद हरूफ़ हल्की में से यहाँ पे आइन है, तो हम हमज़ा के ऊपर यानी इज़हार करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अब सबा आप हमें यहाँ बताएं, यहाँ कौन सा कायदा है? सबा है हमारे साथ? जी। जी सबा, यहाँ कौन सा कायदा आ रहा है जो अभी इरम ने वजाहत की? अम, इज़हार का कायदा, इजहार का क्या कायदा है? ज़ाहिर करना। इजहार का मतलब है जाहिर करना, और कायदा यहाँ इजहार का कौन सा आ रहा है उसकी वजाहत करें। ये तनवीन के बाद जो आइन है, ये जी हरूफ़ हल्की से है, ठीक है। तो ये तो इसलिए इधर हम इज़हार करेंगे। कायदा बताएं, इस तरह बताएं जो न्यू सीखने वाले हैं वो कुछ सीख सकें, उन्हें मुकम्मल समझ आ जाए कि इजहार क्या है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे पता चलेगा। यानी कि जैसे आपने बा या मीम के अलावा कोई हरूफ आए तो वो इज़हार ऐसे कहना है? सबा इदगाम शफवी जो है ना वो आपके दिमाग में बैठ गया है। दोनों को मिक्स करें। ठीक है, जी, आपके सर। साथ मैं एक लेसन शेयर करूंगी सबा, वो आपने देखना है अच्छे से, आपने देखना है और साथ साथ लिखना है, और उस वीडियो के बाद आपने बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। ठीक है, ठीक है। जी, जी, सही है। इंशाल्लाह। जी। अच्छा ठीक है, अभी इरम आप इसकी वजाहत करें, और मम्मी आपने गौर से सुनना है। जी। जी, जी इरम। इज़हार के कायदे में जी हमने पढ़ा था कि जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए, तो यानी तनवीन को या नून साकिन को जो है हम यानी ज़ाहिर करके बलाउन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। आप और देखें वो यहाँ 6 हरूफ है। हमजा के ऊपर क्या आ रहा है? तनवीन आ रहा है। तनवीन आ रही है, और तनवीन कहते हैं डबल हरकत को, डबल दो हरकत जबर, दो जेर या या 2 पेश दो को। पेश। दो पेश को, ये तनवीन है। जब भी तनवीन आएगी या नून साकिन आएगा, यानी वो नून जिसपे जज्म होगा, सुकून होगा, तो हमेशा उसके बाद कोई कायदा आएगा, और उन कायद में से एक कायदा है इजहार का। और इजहार का कायदा तब आता है जब तनवीन या डबल हरकत के बाद हरूफ हल्की, यानी 6 हरूफ हमजा हा, आइन हा, और गैन का। गैन बिल्कुल का। माशाल्लाह गैन ख्वा, इन 6 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, तो वहां इजहार होगा जो कि यहाँ हो रहा है। और इजहार क्या होता है? नून की जाहिर आवाज का। को जाहिर करना। अब यहाँ तो तनवीन है, हमजा दो पेश उन, तो यहाँ तो तनवीन को जाहिर किया जाएगा, नून को कैसे जाहिर किया जाएगा? असल में ये जो हमजा दो पेश उन है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उन। ठीक है, अब देखिए आखिर में क्या आ रहा है? नून साकिन आ नून रहा है। साकिन। नून साकिन आ रहा है, बिल्कुल माशाल्लाह, नून साकिन आ रहा है। अब यहाँ हम उन, उन नून की आवाज को जाहिर कर रहे हैं, जिसको कहा जाएगा इजहार। ठीक। ठीक है जी इरम, आगे बताएं।
عین کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلد ادا کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ یا لین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، بالکل کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ہا کے نیچے زیر ہے اور میم ساکن ہے، تو کیونکہ میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں تو ہم اس کو ماقبل حرف ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اب صبا کی پسند کا قاعدہ آنے لگا. اور یہاں پہ چونکہ میم ساکن ہے تو جب بھی میم ساکن کے بعد اگر میم اور با نہیں ہے یہاں پہ تو ہم غنہ میم کے اوپر نہیں کریں گے، یعنی میم یہاں بالکل پر ماشاء اللہ، یعنی میم یہاں پر اظہار شفی کریں گے. ٹھیک پڑا بالکل اظہار شفیع کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. جی. حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آگے نون ساکن ہے تو نون کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ماقبل حرف حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ نون جب بھی ساکن ہو تو اس کے بعد ہمیشہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے تو ہم نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. بالکل. ارم بتائیں اخفا کیا ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اخفا سے مراد یعنی آواز کا چھپانا، اور اخفا یعنی جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو تھوڑی دیر کی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. بالکل. اخفا کا مطلب آپ آواز کا چھپانا نہیں کریں گے، اخفا کا مطلب صرف چھپانا ہے، خفیف سے چھپانا ہے جی، خفیف یا سے خفیہ کہہ لیں، جی. صرف چھپانا. اب یہاں قرآن اچھا. کریم میں اخفا کیا ہے، چھپانا کیا ہے؟ یہاں نون نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. جی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آگے بتائیں. زال کے اوپر زبر ہے اور را ساکن ہے تو را کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ماقبل حرف زا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تا کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. ہا کے اوپر پیش ہے اور میم ساکن ہے تو میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ماقبل حرف ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور جیسے یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا کہ جب بھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آئے تو یہ یہاں پہ میم کے اوپر جو ہے اظہار شفی ہوگا، یعنی ہم یہاں پہ میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے. بالکل ماشاء اللہ. اب دیکھیں جیسے ہم نے نون ساکن کا اور تنوین کا قاعدہ پڑھا تھا نا، ہم نے اظہار کا، اس میں بھی کیا تھا، نون کو ظاہر کیا جاتا تھا. جی اب بالکل. اس میم ساکن کے اظہار شفوی میں بھی کیا کیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ نوٹ کریں، یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، حروف یہاں حلقی بھی میم ساکن ہے اور حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، جی بالکل. تو اظہار کا قاعدہ ہاں ملتا جلتا ہے. میں آلویز یہی سوچتی تھی کہ الف اور یہ حمزہ، اچھا وہ حمزہ ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک جی ہے. جی. اب جی دیکھیں حمزہ ایک یہ حمزہ ہوتا ہے، جی جی ٹھیک میں ہے. اسی کو تھنک کری جا رہی جی ہوں. جی. اب یہ جو سلی خالی ہے نا، یہ الف ہے، الف الف پہ ہے کوئی حرکت آ گئی تو تو یہ یہ پھر کیا حمزہ ہو گیا، حمزہ ہو گیا. حمزہ ہو گیا. خالی ہے تو کیا ہے، خالی یہ تو حمزہ ہے. الف ہے. بالکل. ایک تو حمزہ یہ ہے اور ایک ہاں یہ الف ہے. الف کو حمزہ تب کہیں گے جب اس پہ اس کوئی پہ کوئی حرکت داخل حرکت ہوتے. ہے. ٹھیک. جی بالکل ماشاء اللہ. جی رم آگے بتائیں. جی. حمزہ کے اوپر زبر ہے اور میم ساکن ہے تو میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ماقبل حرف حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور یہاں پہ بھی میم کے اوپر کیونکہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف یعنی لام آ رہا ہے تو ہم میم کے اوپر اظہار شفی کریں گے. آپ دیکھیں یہاں دیکھیں قاعدہ یاد کریں، تھوڑا سا غور کریں، لام کیا ہے، اور ادغام ہوگا، یعنی سوری جب بھی یعنی میم ساکن ہے اور بالکل یرملون میں سے، یعنی جب بھی میم ساکن ہو اور یا را میم لام اور واو نون، یعنی جب بھی ان کے علاوہ را اور لام کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے. یرملون کا قاعدہ کس میں آئے گا، میم ساکن میں آئے گا یا نون ساکن میں آئے گا؟ ہم لوگ دونوں میں مکس میں. نو ادغام یعنی نون ساکن نون ساکن. تو یہاں نون ساکن ہے نہیں، میم ساکن ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو قاعدہ ہے وہی آپ یہاں استعمال کریں گے. تو قاعدہ کیا ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے، لام. لام ہے. تو ہم نے قاعدہ میم ساکن کے قواعد میں سے ہم نے 3 پوائنٹ پڑھے تھے. جی بالکل. اس میں سے کون سا پوائنٹ آئے گا، ادغامی شفوی آئے گا، اخفاء شفوی آئے گا یا اظہار شفوی آئے گا؟ اظہار شفی آئے گا. اظہار شفوی. آپ اپنے پوائنٹ کو کنفیوز ہو کر بھی کسی دوسرے پوائنٹ کے ساتھ مکس نہیں کریں گے. اوکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں میں نے لام بولا، فوراً آپ یرملون پہ چلے گئے. ہاں بالکل، وہ میرا ذہن میں ٹھیک ہے. وہ آپ نے دیکھنا ہے اگر یرملون ہے، یرملون یعنی یہ اس میں جتنے بھی حروف آ رہے، پہلا یا ہے، را ہے، میم ہے، لام ہے، واو ہے، نون ہے. یرملون یہ حروف تب آئیں گے جب نون ساکن آئے گا. یا تنوین. جی بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہاں میم ساکن کا ہی قاعدہ آئے گا اور وہ کیا ہے، اگر تو میم آ گیا، میم کے بعد
ایک اور میم آ گیا یا با آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ادغام شفوی غنہ کریں گے، ٹھیک جی ہے، ادغام شفوی کریں گے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، بالکل پھر یہاں پہ ماشاءاللہ، ہم آگے مد نہیں کریں گے۔ بتائیں۔ بالکل لام کے اوپر زبر ہے اور میم ساکن ہے، میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں تو ہم اس کو ما قبل حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی میم ساکن ہے اور میم یعنی میم اور با کے علاوہ یہاں پہ دوسرا حرف یعنی تا آ رہا ہے تو ہم اس لیے میم پر غنہ نہیں کریں گے، بالکل ہم یہاں پہ میم کے اوپر اظہار شفوی کریں گے، بالکل، میم کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، بالکل کھینچ کے نہیں ماشاءاللہ۔ پڑھیں گے۔ تا کے اوپر آگے پیش ہے، نون ساکن ہے، نون کی اپنی کوئی حرکت نہیں تو ہم اس کو ما قبل حرف تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ جب بھی نون ساکن ہو تو اس کے اوپر ہمیشہ کوئی قاعدہ آتا ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے تو ہم نون کے اوپر اخفا کریں گے، بالکل ماشاءاللہ، اور زال کے نیچے زیر ہے اور را ساکن ہے، را کی اپنی کوئی حرکت نہیں تو ہم اس کو ما قبل حرف زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، ہم میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں تو ہم اس کو ما قبل حرف ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور چونکہ یہاں پہ میم ساکن ہے اور میم اور با کے علاوہ یعنی دوسرا حرف یہاں پہ لام آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار شفی کریں گے، یعنی میم کو بالکل کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، لام کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا کے اوپر پیش ہے اور آگے حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ما قبل حرف یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہم نے حمزہ کے اس کے اوپر پڑھا تھا کہ جب بھی حمزہ ساکن ہو بالکل یہ اور جب بھی حمزہ ساکن ہو تو ہم اس کو ہمیشہ یعنی جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، بالکل اور یا ماشاءاللہ، عین ساکن ہو تو ان دو حروف پہ جب بالکل ای کے اوپر جزم ہو تو ہم ان کو ہمیشہ جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ میم کے اب نیچے اصل میں اگر یہاں حمزہ نہ ہوتا تو پھر جی یہ کیسے پڑھا جاتا؟ پھر یہ کھینچ کے پڑھا جاتا کیونکہ یہ واو مدہ ہو بالکل جاتا۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہاں ہے یو، یا کے اوپر اگر پیش ہوگی اور واو ساکن ہوتا تو پھر ہم کھینچ دیتے کیونکہ یہ واو مدہ ہے، لیکن یہاں حمزہ بھی ہے تو اس لیے ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم ہو یا عین کے اوپر جزم ہو تو ان دو حروف کے اوپر جب بھی جزم ہو ہم ان کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ، آگے یعنی بتائیں۔ میم میم کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں یہاں بالکل یہ کیا ہے؟ پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے، یہاں واو ہے، یہاں بھی واو ہے، یہاں ہم کھینچ رہے ہیں اور یہاں ہم جھٹکا لگا رہے ہیں، کیوں جھٹکا اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے اور یہاں بالکل کیا ہے؟ واو ساکنہ ہے، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، لیکن واو جو ہے اس کے اوپر حمزہ ساکنہ ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو پھر اس واو کو ہم واو مدہ نہیں کہہ سکتے بلکہ حمزہ کی علامت کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آگے بتائیں۔ اور آگے نون کے اوپر زبر ہے لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو وقف کی حالت میں آخری حرف پر جزم آ جائے گا، یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے گا وقف کی حالت میں۔ قاعدہ بتائیں۔ نون کے اوپر زبر ہے اور لیکن چونکہ ٹھیک ہے، یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو اگر ہم وقف کر رہے ہیں یعنی وقف کی حالت میں آخری حرف پر زبر کی جگہ جزم آ جائے گا، یعنی بالکل ماشاءاللہ۔ وقف کی اگر حالت ہم قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کسی آیت کے اختتام پہ پہنچتے ہیں، آیت ختم ہو رہی ہے اور وہاں ہم وقف کرتے ہیں، وقف یعنی رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور اس صورت میں اگر ہم یہاں رکے اور اس سے پہلے آخری حرف پر یعنی یہاں تو نون ہے نا، کسی بھی حرف پر اگر زبر ہوگی رکنے کی صورت میں ہم اس زبر کو سکون میں بدل دیں گے۔ اگر ہم رکتے نہیں ہیں، آگے جاری رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم نون کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، جی تلاوت کریں۔ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب آپ مزید پریکٹس کریں گے تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اظہار، اخفا، یہ ساری جو تجوید کے قواعد ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ صبا آپ اس کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله
हाँ, ठीक है माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। जी मोमी आप तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون ठीक है माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है मोमी। यहाँ नून साकिन आ गया तो उस जी पे भी आपने तवज्जो देनी है, मीम साकिन पे भी तवज्जो देनी है, ये बड़ी मद है इस पे भी तवज्जो देनी है, ठीक है? जी हमजा को कैसे पढ़ना है और यहाँ हमजा साकिना कैसे है, यहाँ वाव मद्दा कैसे है, ये जी सारी हरकत का तजवीद के कवायद का ख्याल रखेंगे, ठीक है? जी इंशाल्लाह। अच्छा मजीद कोशिश करें, सिर्फ ये 10 आयात पहली जो हमारी 9 आयात हैं और ये जो आज लास्ट हमने आयत नंबर 10 की, अच्छे से इसको इसके तजवीद के जो कवायद हैं उनको जी अच्छे से ज़हन नशी करें, पॉइंट टू पॉइंट उसको समझें, सीखें, सामने रख के कुरान करीम इन आयात को सारे पॉइंट्स जब आपके ज़हन नशी हो जाएं उसके बाद आप हिफ्स करें, क्योंकि जी अगर आप सीधा सीधा हिफ्स कर लेंगे तो फिर वो सारी जिंदगी आपकी जो मिस्टेक्स है ना उसकी वो करेक्शन नहीं हो पाएगी। जी 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 बिल्कुल अगर बिल्कुल आप सामने रख के पहले आप तजवीद के रूल्स को और इन कवायद को अच्छे से हरकत को अलामात को जी सीखेंगे, समझेंगे, ज़हन नशी करेंगे, फिर आप हिफ्स करेंगे तो वो आपको फायदा देगा वो ज़्यादा बेटर है बिल्कुल मैं ये इंशाल्लाह, कर रही ठीक हूँ है? तजवीज़ के ऊपर ही कर रही हूँ ज़्यादा इंशाल्लाह। तो कल की क्लास में अच्छे से आपने क्या करना है, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक आपने तजवीद के कवायद और हरकत, अलामात, रमूज़ औक़ाफ़ और नंबरिंग सारी चीज़ें जो हैं आपने अच्छे से ज़हन नशीं करके हिफ्ज़ करके कल की क्लास में आपने सुनानी इंश- इंशाल्लाह, ठीक है? अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम